بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے امریکہ کی بھارت کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری، تھرڈ میزائل سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ۔ جزیرہ نما کوریا کے بعد امریکہ نے اسرائیل اور اب بھارت کو بھی تھرڈ میزائل دینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سابق صدر امریکہ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کا خوف دلا کر 2017 میں میزائل نصب کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے چین نے Su-35 میزائل بنانے کا فیصلہ 2010 میں کر لیا تھا، اور اب چین اور پاکستان میں اس میزائل کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی تھرڈ میزائل سسٹم کی تنصیب پر جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ میں بھی حزب اختلاف نے شدید مخالفت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جو جولائی 2016 میں سامنے آئی تھی، جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے شمالی کوریا کے میزائلوں سے لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کا اینٹی میزائل سسٹم تھرڈ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا کو لاحق خطرات کے پیش نظر وہ میزائلوں کا دفاعی نظام نصب کر رہا ہے۔ تھرڈ سسٹم نصب کیے جانے کے سلسلے میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے مذاکرات شمالی کوریا کی جانب سے چوتھے ایٹمی تجربے اور دور مار میزائل کے تجربے کے بعد فروری 2017 میں شروع ہوا تھا۔ جنوبی کوریا کے اس فیصلے پر شمالی کوریا اور چین نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین 2016 سے 2017 کے دوران یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا اور ایشیا میں اپنے اتحادی کو تھرڈ میزائل کی دوڑ سے دور رکھے، لیکن امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں شمالی کوریا سے اپنے تعلقات میں اس قدر تلخی پیدا کر لی تھی کہ جنوبی کوریا کو اپنی بقا اور سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ سے فوری طور پر تھرڈ کی تنصیب کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ اس کارروائی سے چین کو بھی خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ مارچ 2017 میں جنوبی کوریا کی حکومت نے دارالحکومت سیول سے 300 کلومیٹر دور جنوب مشرقی علاقے سیونگ جونگ میں، جہاں امریکی میزائل سسٹم تھرڈ کو نصب کیا جانا ہے، تھرڈ میزائل کی تنصیب کے سمجھوتے کے بعد زبردست احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں چین اور روس دونوں ہی ممالک نے بہت کوشش کی تھی کہ جنوبی کوریا میں تھرڈ میزائل کی تنصیب کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور جزیرہ نما کوریا اور ایشیا میں بھی تھرڈ میزائل کی دوڑ شروع ہو گئی۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کی جانب سے تھرڈ میزائل سسٹم کو نصب کیے جانے کے اقدام سے 6 سال پہلے 2010 میں چین نے اپنے پہلے اینٹی بیلسٹک میزائل نظام کے تجربے کی فوٹیج جاری کی تھی۔ PLA نے اس تجربے سے قبل کہا تھا کہ بیلسٹک میزائل دفاعی نظام ہماری دفاعی تکنیک میں اہم ہے اور بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے میں ایک اہم ہتھیار بھی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ الگ دنیا ہے اور اس کی تباہی ہولناک ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ PLA کے مطابق یہ نظام چین کی داخلی سیکورٹی توانائیوں کا اہم حصہ ہے۔ اس میزائل کے اینٹی نظام کا کامیاب تجربہ 2010 اور جنوری 2013 میں بھی ہوا تھا۔ چین کی جانب سے اس کی فوٹیج کو اس وقت جاری کیا گیا جب امریکہ اور جنوبی کوریا نے سال کے آغاز میں ٹرمینل ہائی ایریا ڈیفنس تھرڈ میزائل اینٹی سسٹم کے نصب کیے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیول 2017 میں قومی سلامتی کے امریکی مشیر میک ماسٹر نے یہ قبول کیا کہ بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سلامتی کے قیام کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت تھرڈ میزائل سسٹم کی تنصیب کے اخراجات واشنگٹن برداشت کرے گا۔ تھرڈ میزائل کی تنصیب اور اسے آپریشنل بنانے کے لیے اخراجات کا تخمینہ $1 ارب امریکی بتایا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے تھرڈ میزائل کی تنصیب شروع ہوتے ہی چین نے نکتہ چینی کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام پر سخت احتجاج کیا تھا۔ چین کا کہنا تھا کہ متنازع میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب پر کسی قسم کے مذاکرات کیے بغیر ہی امریکہ نے جنوبی کوریا کے اندر اپنے تھرڈ میزائل نصب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ میزائل درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے یک طرفہ اقدام کی غلط روایت قائم کی ہے۔ اس کے بعد چند ہفتوں
کے دوران شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کے نئے تجربات کیے اور اب امریکہ کے اس اقدام سے جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے اب اس میزائل کو بھارت میں بھی نصب کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ امریکہ نے فروری 2020 میں بھارت کے راستے پاکستان پر ہوائی حملے کرنے والے اسرائیلی پائلٹ کی گرفتاری کے بعد اسرائیل کے کہنے پر وہاں ہنگامی بنیادوں پر تھاڈ میزائل نصب کر دیا تھا۔ تھاڈ میزائل نصب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی پائلٹ کی واپسی کے وقت اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو پاکستان بھی اسرائیل میں اس کو جواب دے گا۔ اگر امریکہ نے بھارت میں تھاڈ میزائل نصب کرنے کی کوشش کی تو اس پوری صورتحال میں چین اور پاکستان دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے چین نے پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ چین یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کیا خطرات ہیں۔ بھارت میں تھاڈ میزائل نصب کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس سے فرانس اور بھارت کو اس بات کا موقع ملے گا کہ وہ یونان اور ترکی کی جنگ میں ترکی کو بھی اس سے ہدف بنائیں۔ امریکہ اور بھارت دونوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ چینی فوج نے آواز سے کئی گنا تیز رفتار مار کرنے والے ہائپر سونک بیلسٹک نیوکلیئر میزائل DF-70 متعارف کرا دیا ہے۔ یہ میزائل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نصب کردہ تمام میزائل شکن شیلڈز کو توڑنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ گاڑی پر نصب اس تباہ کن میزائل کی رونمائی چین کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر کی گئی تھی۔ ہائپر سونک گائیڈڈ وہیکل کی وجہ سے یہ میزائل کم بلندی سے بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے مؤثر و ماہرانہ استعمال کی وجہ سے اس میزائل کی جائے وقوع کی نشاندہی انتہائی مشکل ہے۔ چین اور اس کے اتحادی پاکستان کو امریکہ نے اگر کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی تو بھارت امریکہ بیکا معاہدہ اور امریکی تھاڈ میزائل کو موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری شروع ہو سکتی ہے اور اس کا نقصان صرف بھارت کو ہی ہوگا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔